मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का बयान बहुत ही दर्दनाक और इबरतनाक है। आज हम बात करेंगे उस मंजर की जब एक काफिर की रूह उसके जिस्म से निकलती है और वो मौत के वक्त अल्लाह ताला से क्या कहता है। जब बंदा सारी जिंदगी गुनाह में गुजार देता है, जब उसने अल्लाह की किताब और रसूल की बातों को ठुकरा दिया, जब उसने अपने दिल में हक को जगह नहीं दी, तो मौत का वक्त उसके लिए बहुत ही सख्त बन जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरा अल-अनआम आयत नंबर 93 में, और उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कहे कि मुझे वही की गई जबकि उसे कोई वही नहीं की गई, या जो कहे मैं भी वैसा उतार सकता हूँ जैसा अल्लाह ने उतारा है। और काश तुम देखो जब जालिम मौत की सकरातों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए होंगे, निकालो अपनी जान, आज तुम्हें रुसवाई का अजाब दिया जाएगा। ये इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ कहा करते थे और उसकी आयतों से तकब्बुर करते थे। मेरी बहनों, ये वो लम्हा होता है जब काफिर की आंखें फैल जाती हैं, उसका चेहरा सख्त हो जाता है, उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है और मौत की तकलीफें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। फरिश्ते काले चेहरों वाले सख्त मिजाज फरिश्ते आते हैं। उनके हाथों में आग के कपड़े होते हैं और वो चिल्ला कर कहते हैं, ए नाफरमान रूह, निकल बाहर, निकल अपने जिस्म से अल्लाह का गज़ब और गुस्सा लेकर। काफिर उस वक्त रोता है, चिल्लाता है, कहता है, ए अल्लाह, मुझे थोड़ी देर और मोहलत दे दे, मैं अब तेरी बात मान लूँगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं सदका दूंगा, मैं नेक बन जाऊंगा। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि मौत का वक्त आ चुका होता है। कुरान में सूरे मोमिनून आयत नंबर 99 और 100 में अल्लाह फरमाता है, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आती है तो कहता है, ए मेरे रब, मुझे लौटा दे ताकि मैं वो नेक अमल कर सकूं जो मैंने छोड़ दिए थे। हरगिज़ नहीं, ये तो बस उसकी ज़बान की बात है और उनके पीछे एक रोक है, कब्र तक, जिस दिन वो उठाए जाएंगे। यानी काफिर मौत के वक्त कहता है, ए अल्लाह, मुझे एक मौका दे, मैं अब अच्छा इंसान बन जाऊंगा, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। मौत की हकीकत इतनी सख्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान मौत की तकलीफ देख ले जो काफिर को होती है तो कोई कभी दुनिया से मोहब्बत ना करे। मेरी प्यारी बहनों, मौत के वक्त काफिर का रूह निकलना ऐसा होता है जैसे कोई लोहे की कील गीले ऊन में घुसाई जाए और फिर उसे ज़बरदस्ती खींचा जाए। ऐसा दर्दनाक मंजर होता है कि उसकी चीखें फरिश्ते तक सुनते हैं मगर दुनिया वाले नहीं सुन पाते। फरिश्ते उस रूह को निकाल कर कहते हैं, ये है वो रूह जो अल्लाह के हुक्मों से भागती रही, जिसने नमाज को छोड़ा, जिसने ज़कात नहीं दी, जिसने औरतों के हक नहीं अदा किए, जिसने अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया और अल्लाह की किताब से मुंह मोड़ा। अब जा तू उस आग की तरफ जिसका तू इनकार करता था। जब ये रूह ऊपर ले जाई जाती है तो आसमान के दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाते हैं। कुरान में है सूरा आराफ आयत नंबर 40, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊंट सुई के छेद से ना निकल जाए, यानी कभी नहीं। मेरी बहनों, ये वो मंजर है जब काफिर की रूह को ज़मीन में वापस फेंक दिया जाता है और उसे कब्र में अजाब दिया जाता है। वहाँ सांप बिच्छू उसके जिस्म को नोचते हैं, कब्र तंग हो जाती है, उसकी चीखें आती हैं और वो कहता है, ए अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो वो आसानी से निकल जाती है जैसे पानी मशक से निकलता है, और फरिश्ते उसे जन्नत के कपड़ों में लपेट लेते हैं। और जब काफिर की रूह निकलती है तो वो इतनी तकलीफ में होती है कि फरिश्ते उसे घसीटते हुए बाहर निकालते हैं। मेरी बहनों, ये दुनिया बहुत धोखेबाज है। आज अगर हम अल्लाह के करीब नहीं आए, अगर हमने तौबा नहीं की, अगर हमने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, तो मौत का वक्त हमारे लिए भी बहुत सख्त हो सकता है। इसलिए आज ही तौबा करें, आज ही अपनी नमाज की पाबंदी करें, अपने दिल को अल्लाह की याद से ज़िंदा रखें। कभी ये मत सोचो कि अभी वक्त है। मौत का कोई भरोसा नहीं, न जवान देखती है न बूढ़ा। मौत तो बस हुक्म आते ही आ जाती है। इसलिए जब तक रूह जिस्म में है, अल्लाह की तरफ पलट आओ। मेरी बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मौत आसान हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना शुरू करें। अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने दिल को नरमी दें
اور ہمیشہ یہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں موت کے وقت ایمان پر قائم رکھنا اور ہمارے آخری لمحوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توفیق عطا فرما۔ کافر موت کے وقت پچھتاوے میں ڈوب جاتا ہے، لیکن مومن کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مت ڈر نہ غم کر، تجھ پر جنت کی بشارت ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو دنیا میں ایمان اور کفر کے بیچ ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے رحمت بنے تو ہمیں آج سے توبہ کرنی ہوگی، اپنے دلوں کو پاک بنانا ہوگا، اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور ہمیشہ یہ دعا کرنی ہوگی کہ اے اللہ ہمیں موت کے وقت ایمان پر قائم رکھنا۔ کافر موت کے وقت کہتا ہے، اے اللہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تو ہی سچا ہے اور تیرے رسول بھی سچے ہیں، لیکن اب کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دنیا کی زندگی میں اس نے اپنی آنکھیں خود بند کر رکھی تھیں۔ قرآن میں سورہ سجدہ آیت 12 میں ہے، اگر تم دیکھو جب گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے، کہیں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ مگر اللہ فرماتا ہے یہ بات وہ اب کہہ رہے ہیں جب سب کچھ سامنے آ گیا، جبکہ دنیا میں انہیں بہت وقت دیا گیا تھا۔ میری پیاری بہنوں، موت کے وقت کی سختی سے بچنے کے لیے ہمیں 5 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلا، نماز کی پابندی، دوسرا، گناہوں سے توبہ، تیسرا، زکوٰۃ اور صدقہ دینا، چوتھا، دوسروں کے حق ادا کرنا، اور پانچواں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو موت ہمارے لیے رحمت بن جائے گی، ورنہ وہ سخت عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر رات سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو، اپنے دل کو صاف کر لو اور اپنے رب سے کہو، اے اللہ اگر آج میری روح نکل جائے تو مجھے معاف کر دے۔ کافر موت کے وقت کہتا ہے، اے اللہ اب میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، لیکن اب اس کے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، جب تک جان باقی ہے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس کی کتاب کو پڑھو، رسول کی سنت کو اپناؤ، تاکہ موت کے وقت ہمارے چہروں پر نور ہو نہ کہ اندھیرا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے اس بیان کا آخری حصہ ہے جو بہت ہی دردناک اور عبرتناک ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس منظر کی جب موت اور قبر کے بعد کافر کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس دن زمین کانپ اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے اور انسان اپنے انجام کی طرف بڑھے گا۔ اس دن کافر کا چہرہ کالا ہوگا، اس کی آنکھوں میں ڈر بھرا ہوگا اور وہ کہے گا، اے افسوس، کاش میں مٹی بن جاتا۔ فرشتے اسے گھیر لیں گے، اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے، اس کی گردن میں زنجیریں ڈالی جائیں گی اور اسے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ وہ چلائے گا، اے اللہ رحم کر، مگر اس دن رحمت کا دروازہ بند ہوگا۔ کافر کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے۔ قرآن میں سورہ نور آیت 24 میں اللہ فرماتا ہے، اس دن ان کی زبان، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے کیے پر گواہی دیں گے، یعنی ان کے اپنے جسم کے حصے کہیں گے، اے اللہ اس نے تیرے حکم کی نافرمانی کی، اس نے گناہ کیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے لوگوں کا حق مارا۔ کافر حیران ہو کر کہے گا، اے میرے ہاتھوں تم کیوں بول رہے ہو؟ وہ کہیں گے، ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، یعنی اللہ تعالی۔ میری پیاری بہنوں، اس دن کوئی جھوٹ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ اجازت دے گا اور جو ایمان والے ہوں گے۔ کافر کہے گا، اے میرے رب اب میں مان گیا کہ تو ہی حق ہے، لیکن اب اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب حساب کا دن ہے، عمل کا نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور جو جہنم کے لائق ہوگا اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب کافر کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو وہ اس کی گرمی کو محسوس کرے گا۔ قرآن میں ہے، جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ ان کا غصے اور بھڑکنے کی آواز سنیں گے، یعنی آگ بھی غصے میں ہوگی اس کافر پر جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر کہیں گے، اب چل اس آگ کی طرف جس کی تو تکذیب کرتا تھا، آج تیرے جھوٹ بولنے کا دن نہیں، تیرے حساب کا دن ہے۔ وہ کہے گا، اے اللہ مجھے ایک بار لوٹا دے، میں اب تیری بات مانوں گا، میں اب نماز پڑھوں گا، میں اب صدقہ دوں گا۔ مگر اللہ فرمائے گا، کیا تجھے میری آیتیں نہیں پڑھ کر سنائی گئیں؟ کیا تجھے سمجھایا نہیں گیا؟ کیا تجھے دنیا میں وقت نہیں ملا؟ مگر تو نے تکبر کیا اور اب پچھتاوا تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔
قرآن میں سورہ مومین آیت 49 میں ہے، جب جہنم والے کہیں گے اپنے رکھوالے فرشتوں سے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمارا عذاب ایک دن کے لیے ہلکا کر دے، تو فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول صاف دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے، تو فرشتے کہیں گے اب پکارتے رہو، لیکن کافروں کی پکار بیکار جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، اس دن کافر روئے گا، چیخے گا، اس کا چہرہ آگ سے جل جائے گا۔ اس کی تچا جب جلے گی تو نئی تچا پیدا کی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ قرآن میں سورہ نساء آیت 56 میں ہے، ہم ہر بار جب ان کی تچا جلا دیں گے تو اسے نئی تچا دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا سواد چکھتے رہیں۔ اس دن وہ کہے گا اے میرے رب مجھے مٹی بنا دے، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے انکار تھا، آج تو اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ میری بہنوں سوچو کتنا دردناک منظر ہوگا جب جہنم کی آگ انسان کے جسم کو نوچ رہی ہوگی، جب اس کے اوپر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جب فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے اسے ماریں گے اور وہ بار بار کہے گا اے اللہ رحم کر، لیکن کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور اگر اس کا ایک لمحہ بھی اس دنیا میں کھول دیا جائے تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ آخر میں میری دعا ہے اے اللہ ہمیں موت کے وقت ایمان کی مٹھاس دے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھک لے اور کافروں جیسی موت سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔